الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ آج بھی لوگوں کی عادت ہے کہ جب کسی بات کو پختہ کرنا ہو، موقت کرنا ہو، مضبوطی پیدا کرنا ہو تو قسم کھاتے ہیں۔ جاہلیت کے دور ہی سے عادت چلی آ رہی ہے اور آج بھی عادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ قسمیں کھایا کرتے تھے باتوں کو موقت کرنے کے لیے۔ جب وہ قسمیں کھاتے تھے تو اس زمانے میں جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے انہی کی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ لات اور عزا اس زمانے کے مشہور بت تھے، ان کی قسم کھایا کرتے تھے اور دوسرے بتوں کی قسم کھایا کرتے تھے۔ اسی طرح لوگوں کے باپ دادا کی قسم کھایا کرتے تھے، لوگوں کی سر کی قسم کھایا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے قسم کھانے سے منع فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ قسم صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی کھانی چاہیے، کسی اور چیز کی نہیں کھانی چاہیے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحلفوا بالآباء ولا بالانداد ولا تحلفوا باللہ الا وانتم صادقون۔ تم آبا و اجداد کی اور بتوں کی قسمیں نہ کھایا کرو اور صرف اللہ کی قسمیں بھی اس وقت کھایا کرو جب تم سچے ہو۔ غیر اللہ سے قسم کھانے کو شرک تک قرار دیا گیا کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، اس لیے کہ جب کسی کا نام لے کر قسم کھائی جاتی ہے تو گویا اس کی غیر معمولی تعظیم کی جاتی ہے، اور غیر معمولی تعظیم کرنا یہ بھی شرک کا ایک حصہ ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ کسی اور چیز کی اللہ کے علاوہ قسم کھائی جائے تو قسم منعقد ہی نہیں ہوگی، اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوگا۔ جو متقدمین فقہائے احناف ہیں انہوں نے تو فرمایا کہ اگر کوئی قرآن کی قسم کھائے تو وہ قسم بھی منعقد نہیں ہوگی، لیکن بعد میں فتویٰ اس پر دیا گیا کہ قرآن چونکہ کلام اللہ ہے، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، لہذا قرآن مجید کی اگر قسم کھائی جائے تو وہ قسم منعقد ہو جائے گی، بقیہ اور کسی چیز کی قسم کھائی جائے تو وہ قسم منعقد نہیں ہوگی اور غیر اللہ کی قسم کھانے کا گناہ بھی ہوگا۔ لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ قسم کھانے کی عادت ہی نہ ڈالی جائے، لیکن اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو صرف اللہ کی قسم کھائی جائے، غیر اللہ کی قسم قطعاً نہ کھائی جائے، اس لیے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا ایک طرح کا شرک ہے۔ پھر یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ قسم کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ ہم احناف کے نقطۂ نظر سے تقسیم کر رہے ہیں تو یہ 3 قسمیں فقہائے احناف بیان کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے یمین غموس۔ یمین غموس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی کے کسی واقعے پر غلط قسم کھائی جائے، اچھی طرح معلوم ہے کہ فلاں نے فلاں کام نہیں کیا تھا لیکن وہ قسم کھا کے کہے کہ فلاں نے وہ کام کیا تھا، تو یہ جان بوجھ کے اس نے جھوٹ بولا ہے اور اللہ کا نام بھی اس کے لیے استعمال کیا ہے، تو اس کا حکم بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں گناہ ہوگا، اور اس کے بعد اگر آدمی چاہتا ہے کہ اس گناہ سے بچ سکے تو اس کو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے گر گڑا کر معافی مانگنی چاہیے۔ لیکن احناف کے نزدیک اس قسم کا کوئی کفارہ نہیں۔ دوسری قسم ہوتی ہے جس کو یمین لغو کہا جاتا ہے۔ یمین لغو احناف کے نزدیک یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ فلاں کام ہو گیا، تو اپنی سمجھ کے مطابق وہ یہ سمجھ کر کہ یہ کام ہو گیا تھا اس نے قسم کھا لی، اللہ کے نام کا استعمال کر لیا، جبکہ در حقیقت وہ کام ہوا نہیں تھا، تو یہ یمین لغو ہے۔ خود قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یمین لغو پر مواخذہ نہیں کرتا، تو اس قسم کا حکم یہ ہے کہ اس میں گناہ بھی نہیں ہوتا ہے اور اس میں کوئی کفارہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم جو حقیقتاً وہی قسم ہے اور دوسری قسمیں تو ایسی ہیں کہ ان کا کوئی کفارہ بھی نہیں، وہ یمین منعقدہ یا منعقد قسم کہی جاتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی آئندہ اللہ کا نام لے کر کسی کام کے کرنے کا یا نہ کرنے کا عزم کرے، اللہ کی قسم کھا کے کہے کہ فلاں کام کریں گے، یا اللہ کی قسم کھا کے کہے کہ فلاں کام نہیں کریں گے، تو اس کو یمین منعقدہ کہا جاتا ہے، اور یہی وہ قسم ہے کہ جس کے توڑ دینے پر کفارہ ہوتا ہے۔
لیکن اس قسم کا حکم یہ ہے، احادیث میں فرمایا گیا کہ اگر کسی اچھے کام کے لیے، کسی نیک کام کے لیے، ثواب کے کام کے لیے قسم کھائی گئی تو اس کو انسان کو پورا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر گناہ کی کسی چیز پر قسم کھا لی گئی، مثلاً یہ کہہ دیا گیا کہ فلاں سے بات نہیں کریں گے، یا نماز نہیں پڑھیں گے، یا اپنے ماں باپ سے تعلق قائم نہیں رکھیں گے، تو یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ اگر اس پہ قسم کھا لی ہے تو حکم یہ ہے کہ اس کو توڑ دینا چاہیے اور اس کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔ تو یہ جو قسم ہوتی ہے، اس کو چاہے وہ کسی نیک کام کے لیے کھائی گئی ہو اور چاہے کسی برے کام کے لیے، گناہ کے کام کے لیے کھائی گئی ہو، اگر اس کو توڑا جائے تو اس کے توڑنے پر کفارہ ہوتا ہے۔ اور کفارہ کیا ہے اس کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام۔ اس میں بتایا گیا کہ اگر کسی نے قسم کھا لی اور اس کو پورا نہیں کر سکا تو اس کے لیے اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور کفارہ یہ ہے کہ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے 2 وقت کا۔ 10 مسکینوں کو جب کھانا کھلائیں تو اس میں اس کا خیال رکھیں کہ 2 وقت کھلائیں اور پیٹ بھر کے ان کو کھلائیں۔ اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 10 مسکینوں میں سے ہر ایک کو صدقہ فطر کے بقدر گیہوں دے دیں یا جو دے دیں۔ گیہوں اگر دینا ہے تو ایک مسکین کو 1 کلو 633 گرام دیا جائے گا یا اس کی قیمت دی جائے گی، اور اگر جو دینا ہے یا کھجور دینی ہے تو اسی صورت میں 3 کلو 200 گرام دیا جائے گا۔ تو یہ بھی دے سکتے ہیں، ان کو کھانا 2 وقت کا کھلا سکتے ہیں۔ یہ بھی اس میں کر سکتے ہیں اگر اس میں بھاری پڑ رہا ہو کہ کسی ایک فقیر کو مقرر کر لیا اور 10 دن تک دونوں وقت کا کھانا اس کو کھلا دیا گیا، اس طریقے سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ بھی اختیار دیا گیا ہے کہ اگر چاہے تو 10 مسکینوں کو متوسط درجے کے کپڑے جو ہوتے ہیں وہ ان کو دے دیے جائیں۔ عام طور سے لوگ کپڑے دینے کے بجائے کھانا ہی دینا پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ کھانے میں کم پیسے صرف ہوتے ہیں اور کپڑے میں زیادہ لگ جاتے ہیں۔ لیکن جو مالدار لوگوں اگر چاہیں تو یہ دوسری قسم بھی کر سکتے ہیں کہ 10 فقیروں اور غریبوں اور ناداروں کے کپڑے بنوا دیں۔ اور اگر ان چیزوں پر استطاعت نہیں ہے تو اس میں آخری درجے میں حکم یہ ہے کہ 3 دن کے روزے رکھے جائیں۔ احناف کے یہاں جب یہ روزے رکھنے ہو تو یہ مسلسل رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ قسم کی قسمیں اور اس کے ہم نے احکام بیان کر دیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی گناہ کی قسم کھاتا ہے اور ایسی طریقے سے کھا لیتا ہے کہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ اس کو توڑیں تو ہم کیسے توڑیں۔ ہم کو ایک صاحب واقعہ سنانے لگے کہ ہمارے والد صاحب نے ہم سے قسم لے لی تھی خانہ کعبہ کے اندر اس کا پردہ پکڑ کے کہ کبھی بھی آپ سے بات چیت نہیں کریں گا۔ وہ بہت پریشان تھے کہ ہم نے تو وہاں قسم کھائی اور ایسے ایسے انداز سے کھائی، اس کو توڑیں تو کیسے توڑیں۔ لیکن شریعت نے بڑی آسانی مقرر کی کہ نہیں، اگر گناہ کی قسم کھائی گئی ہے تو حکم یہی ہے کہ اس کو توڑ دیا جائے اور اس کا کفارہ ادا کر لیا جائے۔ تو یہ چند باتیں ہم نے عرض کر دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔